ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. رواہ ابو داؤد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی جل و علا کے لیے اور لا تعداد ان گنت بے شمار درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. میرے واجب الاحترام دوستو بھائیوں، جیسا کہ آپ بھائیوں کے علم میں تھا کہ یہ جمعہ خطبہ جمعہ المبارک قاری محمد شیخ یعقوب صاحب نے پڑھانا تھا. شدید دھند اور موٹر وے بند ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑے سے لیٹ ہوئے ہیں، آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے اندر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو باقی انشاءاللہ وہ نصیحت کریں گے. تو وقت پورا ہو چکا تھا تو ہم نے خطبہ جمعہ شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ تھوڑی دیر تک قاری محمد یعقوب شیخ صاحب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے جمعے کا موضوع قبر کے حوالے سے چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیک بخت انسان کو جو نعمتیں انعامات ملتی ہیں وہ چیزیں بھی دکھلائی، اور اسی طرح جو بد نصیب ہوتا ہے، گناہوں کی دلدل میں کھویا ہوتا ہے، جو معاملہ اس کے ساتھ دنیا سے جانے کے بعد بیتتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی پیغمبر کو وہ بھی دکھلایا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سارا کا سارا معاملہ دیکھا بھی سنا بھی تو اس کے بعد یہ چیز بیان فرمائی، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر.
کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ کے سامنے یہ عرض پیش کرتا کہ اللہ رب العزت عذاب قبر آپ کو بھی سنا دیں کہ وہاں پر کیا بیتتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر اور خوف کس بات کا تھا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ پچھلے جمعے کے اندر بھی آپ بھائیوں کے سامنے صحیح بخاری کی وہ حدیث پیش کی کہ جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کے آئے، بے نمازی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والے کے ساتھ کیا بیتتی ہے، فحاشی اور عریانی کے اندر کھو جانے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو دنیا کا مال جمع کرنے کے لالچ میں لگا ہوتا ہے اور پھر اس کو کوئی اس بات کی فکر نہیں ہوتی یہ حلال کی کمائی ہے، حرام کی ہے، جیسا بھی ہے میرے پاس مال ہونا چاہیے، مال کو جمع کرنے کے چکر میں لگا ہوتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سب کچھ دیکھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ سب کچھ بیان کیا، تو پیارے بھائیوں، آج کے جمعے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور چیز دیکھی کہ جب بندہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اسی گناہ کے اندر زندگی گزارتے ہوئے جب دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑ کے جانے کے بعد اس بندے کی حالت و کیفیت کو دیکھا، اور وہ گناہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ ہے غیبت والا، چغلی والا، اپنے بھائی کی کمی کوتاہی کو دیکھ کر کے، عیب کو دیکھ کر کے اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالتا، یہ بندہ آگے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، غیبت میں لگا ہوتا ہے۔ اس گناہ کے اوپر اللہ رب العزت جو اس بندے کو سزا دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھا۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون مل غیبہ، اے صحابہ اکرام کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا بیان کرنے لگے؟ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بیان فرمایا، ذکرو کا اخاک بما یکرہ، غیبت اسے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے بھائی کی وہ باتیں بیان فرمائے کہ جس چیز کو تیرا بھائی کیا ہے ناپسند سمجھتا ہے، اور تو لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو جب بیان کرتا ہے تو یہ غیبت ہوتی ہے۔ ذکرو کا اخاک بما یکرہ، اگر تو اپنے بھائی کی وہ باتیں بیان کرے جن کو وہ ناپسند سمجھتا ہے اور تو بیان کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیبت ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہنے کیا لگے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کان فی اخیہ ما اقول، اگر وہ چیز جو میں کہتا ہوں میرے بھائی کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، میرے بھائی کے اندر وہ عیب، وہ کمی کوتاہی، وہ گناہ، وہ سکم ذوق، وہ کمزوری جو میں بیان کرتا ہوں اگر میرے بھائی کے اندر موجود ہوتی ہے تو پھر بھی کیا یہ غیبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِن كَانَ فِي أَخِيهِ، اگر وہ چیز جو تو بیان کرتا ہے تیرے بھائی کے اندر موجود ہوتی ہے، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، تو یہی وہ چیز ہے جو غیبت کہلاتی ہے، تو نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے دنیا میں۔ اور اگلی بات کیا فرمائی، فَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر وہ چیز جو تو بیان کرتا ہے تیرے بھائی کے اندر موجود نہیں ہے، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو نے اپنے بھائی کی غیبت نہیں، فَقَدْ بَهْتَهُ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تو نے غیبت سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، اپنے بھائی کے اوپر تو نے بہتان لگا دیا ہے۔
غیبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی تفسیر ترجمہ یہ کیا ہے کہ اگر وہ کمی کوتاہی، وہ گناہ، وہ سکم ذوق بھائی کے اندر موجود ہے، بھائی کے اندر پایا جاتا ہے، تو پبلک کے اندر، لوگوں کے اندر جا کر کے بیان کرتا ہے اور اس کو اچھالتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیبت ہے جو تو نے اپنے بھائی کی ہے۔ اور جب تو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے ایک بہت بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اگر وہ چیز بھائی کے اندر نہیں ہوتی تو اس گناہ کے اوپر کا تو ارتکاب کرتا ہے جو بہتان بازی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بھائی کے اندر وہ چیز موجود ہے تو پھر بھی انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اگر بھائی کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہوتی تو یہ بندہ دونوں شکل کے اندر کیا ہے، گناہ سے نہیں بچ سکتا، پھر بھی انسان گناہ کا ارتکاب کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بہتان اور اسی طرح غیبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کا معنی اور ترجمہ کر دیا کہ اگر بھائی کے اندر وہ کمی کوتاہی، سکم ذوف، کمزوری موجود ہے، تو نے بیان کر دی، تو نے غیبت کی۔ اور اسی طرح جب انسان تو غیبت کرتا ہے دنیا کے اندر تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا نتیجہ کیا بیان فرمایا؟ دنیا کے اندر اس کا نتیجہ اس طرح ہے کہ جس طرح بھائی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اس چیز سے منع کرتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، اس کے گناہوں کو، اس کے عیبوں کو، اس کی کمی کوتاہی کو، اس کے سکم ذوف کمزوری کو آگے نہ بیان کرے، آگے نہ چھالے، اور اسی طرح یہ اچھال کر کے اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی توہین نہ کرے۔ ہاں جب انسان تو دنیا کے اندر یہ کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ صحیح جامع الصغیر کے اندر یہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر اپنے بھائی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا اور اسی طرح اپنے بھائی کی عزت کو اچھالتا چلا جاتا ہے، اس بندے کا یہ گناہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ صحیح جامع الصغیر کے اندر یہ روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود دنیا کے اندر جس کے بہت بڑے بڑے 70 درجے ہیں، اور اسی طرح اس کا سب سے چھوٹا درجہ جو بیان فرمایا این ینکح الرجل امہ، یہ کہ دنیا کے اندر انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر کے رشتہ ازواجیت والا معاملہ کرے، حالانکہ یہ دنیا کے اندر فطرت کے طور پر اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے، لیکن دنیا کے اندر سود کا سب سے بڑا درجہ اور اس کا گناہ کتنا ہے۔ لیکن جو بندہ دنیا کے اندر اپنے بھائی کی عزت کو اچھال کے اس کی تذلیل کرتا ہے، وہ سود کے سب سے اوپر والے درجے سے بھی زیادہ ابتر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائیوں یہ فرمان صحیح جامع الصغیر کے اندر موجود ہے۔ آؤ یہ غیبت دنیا کے اندر انسان جب اس گناہ کے ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے دنیا کے اندر یوں کیا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا شروع کر دیا ہے جو حرام ہے۔ اور اسی طرح جس کو بندہ دنیا کے اندر ناپسند سمجھتا ہے اس کو کھانا پسند نہیں سمجھتا، تو پیارے بھائیوں یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو شاید اس گناہ سے کوئی انسان نہ بچا ہوا نظر آئے۔ آج دنیا کے اندر کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے عیب ہوتے ہیں، لیکن بھائیوں ان کے اوپر پردہ ڈالنے کی بجائے یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کیا ہے، ان کو اچھالتا بھی ہے اور ان کو آگے پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے چھوٹے الفاظ۔ صحیح جامع صغیر کے اندر یہ حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کے قافلے کے اندر سفر کے اندر ہیں۔ ایک جگہ پر جا کر کے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا، رات ٹھہرے، آرام کیا، اور ساتھ ان کے ایک غلام بھی تھا۔ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس غلام کے حوالے سے یہ الفاظ کہنے لگے، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کس طرح سویا ہوا ہے، بغیر خوف و خطرے کے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے اس کو، نہ دشمن کا نہ کسی اور چیز کا۔
بلکہ اتنا بغیر خوف کے ہو کر کے جس طرح بندہ گھر میں سوتا ہے اسی طرح یہ سویا ہوا ہے۔ صرف اتنے الفاظ اس کے سونے کے اوپر یہ تبصرہ کیا ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جب یہ تبصرہ کیا، بھوکے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی غلام کو بیدار کر کے کہنے لگے کہ جاؤ جا کر کے نبی علیہ السلام کو ہمارا پیغام دو کہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک لگی ہے، کوئی کھانا دے دیجئے، بھوک کو بجھا لے۔ وہی غلام جاتا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس غلام کو کہا کہ جاؤ جا کر کے ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کو یہ بات کہہ دو کہ ان دونوں نے کیا کیا ہے، کھانا کھا لیا ہے، وہ کھانا تناول فرما چکے ہیں۔ وہ غلام آتا ہے، آ کر کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ تم دونوں نے کھانا کھا لیا ہے، لیکن وہ غلام جب یہ پیغام دیتا ہے ابو بکر اور عمر بن خطاب کو، اس کے بعد ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوتے ہیں، اٹھ کر کے جا کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم نے کھانا نہیں کھایا، لیکن نبی علیہ السلام فرمانے کیا لگے، قسم اٹھا کر کے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو تم نے اپنے بھائی کے سونے کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ دیکھو یہ بندہ کس طرح سویا ہوا ہے، جس طرح بندہ سکون بغیر خوف و خطرے کے گھر میں سوتا ہے، جب تم نے اپنے بھائی کے سونے پہ یہ تبصرہ کیا ہے، نبی علیہ السلام قسم اٹھا کے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، ان باتوں کی وجہ سے میں اپنے بھائی کا گوشت تمہارے دانتوں میں اٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بھائی کا گوشت دانتوں کے اندر اٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں بھائیو، کس کے حوالے سے؟ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ دونوں صحابی جلیل القدر صحابی رسول ہے، اور جن کی شان و شوکت، جن کی عزت تکریم، جن کا وقار و مرتبہ، اور دنیا کے اندر نبی کے بعد اس امت کے اندر اگر کسی کا مقام و مرتبہ تھا، پہلا نمبر ابو بکر کا تھا اور دوسرے نمبر پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب بھائیو دنیا کے اندر یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ عزت اور تکریم ہے، یہ شرف اور اعزاز ہے، لیکن بھائیو جب سونے کے اوپر صرف اتنا تبصرہ کیا، اللہ کے نبی قسم اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ میں تمہارے دانتوں کے اندر بھائی کا گوشت اٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اور بھائیو یہ اتنا خطرناک کبیرہ گناہ ہے، آج معاشرے کے اندر آپ کو بہت تھوڑے لوگ ملیں گے جو اس گناہ سے بچے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ صرف یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، صحیح جامع صغیر کے اندر بھی آتی ہے۔ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، گناہ ہو گیا، شادی شدہ تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے سے یہ گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، میرے اوپر حد کو نافذ کر دیجئے۔ حد نافذ ہوگی، رجم کر دیا گیا۔ پتھر مار مار کر کے جب رجم کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی دو صحابی رسول کہنے لگے کہ دیکھو کیسی موت مر گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکا۔ اس کے بعد لشکر نکلا جہاد کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دونوں صحابی رسول بھی تھے۔ رستے میں ایک جگہ پر پہنچے تو ایک مردہ گدھا پڑا تھا اور اس کی لاش بوسیدہ ہو چکی تھی، بدبو اٹھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابی رسول کو بلایا، بلا کر کے کیا کہنے لگے کہ اس مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ صحابی رسول کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر یہ گدھا زندہ بھی ہو تو یہ حرام ہے اسلام کے اندر، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ اگر زندہ بھی ہو تو یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ اب یہ مردہ ہو چکا ہے، اس کی لاش بوسیدہ ہو چکی ہے، بدبو اٹھ رہی ہے۔ اس کی بدبو سے بچنے کے لیے ہر صحابی رسول اپنے ناک کو، اپنے چہرے کو، منہ کو ڈھانپ رہا ہے، بچ رہا ہے۔ اس کے گوشت کو کیسے کھایا جا سکتا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ جو تم نے اپنے اس بھائی ماعز بن مالک کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو یہ کیسی موت مر گیا، تم نے اس کی موت کے اوپر تبصرہ کیا، حالانکہ اس نے اپنے گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر حد کو نافذ کروا لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ بات اس مردہ گدھے کے گوشت کھانے سے بھی ابتر تھی جو تم نے اپنی زبان سے کہی تھی۔ اللہ اکبر۔ او بھائیو، اس گناہ کا جب انسان ارتکاب کر بیٹھتا ہے، آؤ پھر اس گناہ کو کبیرہ کہا، کتنا خطرناک ہے، کتنا ابتر معاملہ ہے اس گناہ کے اوپر کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مردہ گدھے کا گوشت کھانا اور اسی طرح بات کہنا وہ اس سے بھی ابتر تھا۔ لیکن بھائیو آج معاشرے کے اندر دیکھا جائے اور انسان اس بات کے اوپر آ کر کے غور و فکر نہیں کرتا، اس کے اوپر سوچتا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم بھائیو، نبی علیہ السلام نے اس گناہ کے اوپر جو سزا اللہ نے اپنے نبی کو دکھائی وہ اس سے بھی ابتر ہے جو انسان اپنے اوپر خود نافذ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بات ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ وہ صفیہ جس کا قد چھوٹا ہے، وہ چھوٹے قد والی جو ہے آپ کو وہی کافی ہے، صرف یہ الفاظ کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لقد قلت کلمۃ لو مزجت فی ماء البحر لمزجتها۔ اے عائشہ، جو آپ نے اشارہ کر کے اس کے قد کے اوپر یہ تبصرہ کیا ہے کہ وہ صفیہ جس کا چھوٹا قد ہے وہ چھوٹے قد والی آپ کو کافی ہے، یہ الفاظ اتنے خطرناک ہیں، اتنے ابتر ہیں جو تو نے اپنی زبان سے ادا کر دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے عائشہ، اگر ان الفاظ کے بعد آپ کا لعاب، آپ کا تھوک منہ سے نکال کر کے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے، سارا کا سارا سمندر کا پانی آپ کے لعاب کی وجہ سے زہریلا اور کڑوا ہو کے رہ جائے گا۔ اتنے خطرناک الفاظ ہیں۔ تبصرہ کیا کیا ہے؟ صرف اتنا اشارہ کر کے کہ وہ چھوٹے قد والی صفیہ آپ کو دنیا کے اندر وہی کافی ہے۔ جب یہ الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زبان سے ادا کیے، نکالے، تو پیارے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آپ کی الفاظ جو زبان سے نکلے ہیں اتنے خطرناک ہیں، ان الفاظ کے بعد آپ کے منہ کا تھوک، لعاب اگر وہ سمندر کے پانی میں شامل کر دیا جائے تو آپ کے ان الفاظوں کی وجہ سے وہ سمندر کا سارا پانی زہریلا اور کڑوا ہو کے رہ جائے گا۔ او پیارے بھائیوں، اتنا خطرناک ہے معاملہ اس گناہ کے اوپر۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر انسان دنیا کے اندر تو اس گناہ کے اندر مبتلا رہا، اسی گناہ کے اندر کھویا رہا، اسی گناہ کے اندر لگا رہا، تو اللہ کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس سے منع کیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ دنیا میں تم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، لیکن بھائیو جب انسان اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اسی طرح ہے جس طرح وہ بندہ کیا کر رہا ہے، اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، حالانکہ اس چیز کو دنیا کے اندر کوئی بندہ پسند نہیں کرتا۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے۔ جب دنیا فانی کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اس گناہ کرنے والے کے، اس گناہ کے ارتکاب کرنے والے کو اللہ سزا کیا دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر یہ سب کچھ دکھلایا تھا۔ ابو داؤد میں یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما عرج به مررت بقوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کروایا گیا
معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے مجھے بہت کچھ دکھلا دیا. میں نے جنت کی بھی سیر کی اور اسی طرح جہنم کے مناظر ہولناکیاں وادیاں بھی دیکھی اور اسی طرح کچھ وہ لوگ دیکھے جو گناہوں کی وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا تھے، ان کو بھی میں دیکھ کے آیا. نبی علیہ السلام نے وہ سب کچھ بیان فرما دیا کہ میں نے کیا کچھ دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بھی تذکرے کیے، جہنم کی وادی کے اندر ہولناکیوں کے اندر عذاب کے اندر جو مبتلا لوگ تھے ان کو بھی دیکھا اور کیسی حالت و کیفیت کو دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ وضاحت سے بیان فرما دیا. ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر مررت بقوم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک قوم کے پاس سے گزارا گیا. میں ایک قوم کے پاس سے گزرا اور میں نے کیا دیکھا؟ اس قوم کے اوپر ایک بہت خطرناک عذاب ٹوٹا ہوا تھا اور وہ عذاب کس شکل کا تھا؟ لہم اظفار من نحاس. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قوم کے جو ناخن تھے وہ تانبے اور پیتل کے ناخن تھے. یخمشون وجوہہم وصدورہم. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پیتل اور تانبے کے جو ناخن تھے وہ کر کیا رہے تھے؟ اپنے چہرے کو بھی نوچ رہے تھے اور اسی طرح اپنے سینے کو، اپنی چھاتی کو بھی نوچ رہے تھے. اور اتنا خطرناک معاملہ تھا. چہرہ بھی زخمی کیا ہوا ہے اور چھاتی بھی زخمی کی ہوئی ہے. یخمشون وجوہہم وصدورہم. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں چہرے کو بھی نوچے جا رہے ہیں، سینے کو بھی نوچے جا رہے ہیں، زخمی ہیں، لہولہان ہو چکے ہیں، تسلسل کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پھر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ تھے. میں نے سوال کیا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبرائیل علیہ السلام ذرا اس چیز کی وضاحت تو بیان فرما دیجئے کہ یہ سارے کے سارے لوگ کون ہیں جو اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو زخمی کیے ہوئے ہیں اور ان کے وہ جسمانی ناخن نہیں ہیں، پیتل اور تانبے کے ناخن ہیں جو اللہ نے ان کو مہیا کیے ہیں. ذرا بتلائیے تو صحیح یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام پھر یہ بیان فرمانے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے یہ چیز بیان فرمائی کہ یہ ساری کی ساری جماعت، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. کیا جس طرح جانور ذبح کر کے لوگ جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس طرح کھاتے تھے؟ اور نہیں بھائیو، یأکلون لحوم الناس. اللہ کے نبی کو جبرائیل علیہ السلام نے یہ چیز بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. اللہ کی قسم بھائیو، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جانوروں کی طرح اپنے بھائیوں کو ذبح کر کے گوشت کھاتے تھے. ہاں، جس طرح جانور کو ذبح کر کے گوشت کھایا جاتا ہے وہ اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ کیا مطلب ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنے بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے. جب وہ اپنے بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ تم میں دنیا میں کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، لیکن اس چیز کو تم ناپسند سمجھتے ہو. لیکن بھائیو، جب تم دنیا کے اندر غیبت کے اندر لگ جاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرما دیا اور جبرائیل علیہ السلام نے بھی اسی چیز کی وضاحت کر دی کہ یأکلون لحوم الناس. تم دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھاتے تھے. جب تم گوشت کھاتے تھے اللہ رب العزت نے اس گناہ کی سزا اس ذریعے دی ہے کہ تم اپنے چہرے کو اور اپنی چھاتی کو اس طرح نوچتے ہوئے نظر آتے ہو. اللہ رب العزت نے یہ عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا تھا. آؤ بھائیو، یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر دیکھ کے آئے. تو بھائیو، جب انسان دنیا فانی کو چھوڑ کے جاتا ہے، تو جب انسان ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، آؤ یہ قبر کا معاملہ ہو یا پھر حشر کا معاملہ ہو، جب تو انسان ان چیزوں کے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ کی قسم اللہ کے عذابوں سے تجھے کوئی چیز بچا نہیں سکے گی.
آج اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ کس بات کے اوپر اصلاح؟ کہ اے انسان تو آج اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ اگر تو محفوظ کر لے گا، اللہ کی قسم دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی سے بھی بچ جائے گا، قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے ذلت اور رسوائی سے بچا لیں گے، حشر کے اندر بھی بچا لیں گے، اور اسی طرح کل قیامت کے دن جب پکے فیصلے ہو جائیں گے جنت اور جہنم کے، اللہ رب العزت وہاں پر بھی انسان محفوظ کر لیں گے۔ انسان اگر تو قبر کے عذاب سے محفوظ ہونا چاہتا ہے تو دنیا کے اندر کیا کر؟ تو اپنی زبان کی اصلاح کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بھائیو ان احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ صرف زبان کے ساتھ ہی انسان کیا ہے غیبت کا ارتکاب نہیں کرتا، اشارے کنائے کے ساتھ بھی غیبت کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ صرف زبان سے کہنا، بندہ کہتا ہے میں کون سا جھوٹ مار رہا ہوں، میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، اس کے اندر یہ سب کچھ پایا جاتا ہے، اس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، بے عینی اسی طرح ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ بھائیو جب زبان سے کہتا ہے تو پھر بھی غیبت ہے، جب وہ بندہ ناپسند سمجھتا ہے، اگر انسان ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے اس کے جسم کے اوپر، اس کے قد کاٹ کے اوپر کوئی تانا تشریح کرتا ہے، اسی طرح اس کے اوپر آ کر کے کوئی بات کرتا ہے، اس کے اوپر آ کر کے کوئی تبصرہ کرتا ہے، تو یہ پھر بھی غیبت ہے۔ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور دنیا کے اندر کیا ہے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قد کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمرے کے اندر اس کو پیش کیا تھا۔ آؤ پیارے بھائیو، آج معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، ہم بہت بڑی باتیں کر جاتے ہیں، زبان کے ساتھ بھی، ہاتھ اور اسی طرح اشارے کنائے کے ساتھ بھی، نہ اس کا دین چھوڑتے ہیں، نہ اس کی ذات چھوڑتے ہیں، نہ اس کا کنبہ قبیلہ خاندان چھوڑتے ہیں، ہم کسی سے کیا ہے دنیا کے اندر رعایت نہیں برتتے، بلکہ اس کے اوپر کیا ہے دنیا کے اندر جس جگہ پر بھی موقع ملتا ہے وار کر کے اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن بھائیو کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس گناہ کی سزا کیا ملے گی؟ آج ضرورت ہے بھائیو ہم اپنی اصلاح کریں، بھائیو ہم اپنی دنیا کے اندر تربیت کریں۔ زبان کے حوالے سے ہم یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کہہ جاتے ہیں، لیکن بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے حوالے سے کیا بات بیان فرمائی؟ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا فرمایا کہ اے معاذ تو نے ایک کام کرنا ہے، اپنی زبان کو پکڑ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس زبان کے اوپر تو نے کیا کرنا ہے؟ قابو پانا ہے، اس زبان کے اوپر قابو پانا ہے، اس زبان کو کیا ہے قابو میں رکھنا ہے۔ ہاں اس زبان کے اوپر تو آ کر کے دنیا کے اندر کمزوری کو اختیار نہ کرنا، لیکن بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس معاذ کو جب یہ نصیحت کی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے زبان کے حوالے سے جب بات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے دنیا کے اندر، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو جہنم کی آگ کے اندر کیا ہے اونتے منہ لٹکا دیا جائے گا، اونتے منہ کر کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، لیکن ان کا جہنم کے اندر جانے کا وجہ سبب کیا ہوگی؟ یہ صرف زبان ہوگی، زبان کی وجہ سے کیا ہے جہنم کے اندر اونتے منہ ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے الفاظ کہنے کے اندر کوئی پرواہ نہیں کرتا، بڑے آسانی کے ساتھ الفاظ کہتا چلا جاتا ہے، بڑے آسانی کے ساتھ الفاظ ادا کرتا چلا جاتا ہے، لیکن پیارے بھائیوں وہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے اوپر تو یہ بڑے آسانی کے ساتھ کیا ہے وہ زبان سے ادا کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان الفاظوں کا معاملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے اتنے آسانی کے ساتھ الفاظ کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی وجہ سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ انسان کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ آؤ بھائیو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان غیبت چغلی جس کا بہت بڑا رشتہ ناتا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، آج اس کے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس کی اصلاح کرے گا تو بھائیو انسان تو قبر کے عذاب سے، حشر کی ہولناکیوں سے، جہنم کے عذاب سے بچ پائے گا۔ صحیح ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ چیز معراج کے موقع پر دیکھی تھی کہ لوگ پیتل اور تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو اپنے سینے کو نوچ رہے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تو آگے سے جواب جبرائیل علیہ السلام نے یہ دیا تھا کہ ان لوگوں کا گناہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، غیبت کرتے تھے. اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب مسلط کر دیا ہے. تو پیارے بھائیوں، آج معاشرے کے اندر آپ کو بہت تھوڑے لوگ، شاید کوئی شادر نادر ایسا ہو جو دنیا کے اندر اس سے بچا ہوا محفوظ ہوتا ہوا نظر آئے. تو پیارے بھائیوں، ہمیں آج اس بات کے اوپر اصلاح کرنی چاہیے، اپنی زبان کو، اپنے دنیا کے اندر کردار کو مسلمان بھائی کے حوالے سے اس معاملے کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.